السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حرم مکی مسجد حرام سے خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ سماعت کر رہے ہیں۔ موضوع ہے شریعت کے نگراں اور سرحدوں کے محافظ کے لیے فخر و وفاداری اور خوشی کا پیغام۔ بتاریخ 21 جنوری 2022 عیسوی مطابق 18 جمادی الاخر 1443 ہجری۔ خطیب فضیلت الشیخ عالی جناب ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس حفظہ اللہ، ترجمہ و آواز ڈاکٹر ذل الرحمن تیمی۔ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اے رب، ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھ ہی سے مغفرت طلب کرتے ہیں، تیری ہی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور تیری ہر طرح کی اچھی تعریف کرتے ہیں۔ اس کی حکمت کے نور سے دل روشن ہوئے اور اس کے ذکر سے منہ معطر ہوئے۔ اسی ذات کا قصد کرو، اس کی معرفت حاصل کرو اور اسے مضبوطی سے تھامے رہو۔ تم ہدایت پالو گے اور اس کی ہدایت چاہنے والوں کے لیے کافی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجھی نہیں۔ اس نے علم اور امن و امان کو خیر و اطمینان کا ذریعہ بنایا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندہ اور رسول ہیں۔ اللہ نے روشن فضائل اور بہت سی خوبیوں والے اہل خانہ اور صحابہ کرام کے ذریعے ان کی تائید فرمائی۔ اہل علم اور سرحدوں کے محافظوں کو عظیم مقام و مرتبہ کے ساتھ مخصوص فرمایا۔ اپنی شریعت کے ذریعے امت کے طریقے کو منتخب فرمایا۔ آپ متقیوں کے امام اور باعمل علماء کے قدوہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں ان پر، ان کی نیک و پاکیزہ آل و اولاد اور ان کے نیک و روشن صحابہ کرام پر اور تابعین پر، اور قیامت کے دن تک حق کے ساتھ جو ان کی اتباع کرے ان پر۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا کما حقہ تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ وہ سب سے بہتر وصیت مخلوقات کے پروردگار کی وصیت ہے، ارشاد ربانی ہے۔ اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ نیز ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وہ ایام کتنے ہی شاندار ہیں جنہیں تقوی زینت بخشے اور سبھوں کی کوششوں کا انجام قابل تعریف ہو، اس لیے کہ اللہ کے بلند تقوی کے ذریعے ہی نفوس رب کی قربت تلاش کرتے ہوئے بلندیوں تک پہنچتے ہیں۔ مسلمانوں، اہل عقل و خرد کے لیے یہ بات مخفی نہیں ہوگی کہ ہماری روشن شریعت دنیا و آخرت کے معاملات میں بندوں کے مفادات کو سموئے ہوئی ہے۔ شریعت سازی کا عام مقصد امت کے نظام کی حفاظت کرنا اور معاشرے کے نگراں یعنی انسان کی درستی کو برقرار رکھ کر معاشرے کی درستی کو برقرار رکھنا ہے۔ یہاں دو عظیم صنف اور دو اہم گروہ ہیں، وہ دونوں معاشرے کی سلامتی کا باندھ اور اس کا حفاظتی حصار ہیں۔ علماء جو شریعت کے نگراں ہیں اور امن کے محافظ جو سرحد کے نگراں ہیں۔ علماء اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں جن میں انسان کی درستی، اس کی عقل کی درستی، اس کے عمل کی درستی اور اس کے عالم کی ان تمام چیزوں کی درستی شامل ہے جو اس کے سامنے ہے۔ یہ چیز صرف شریعت کے معیار کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے، نہ کہ نفوس کی خواہشات کے ذریعے، اور اس معیار پر منفرد عقلوں اور اجتہادی صلاحیتوں کے مالک مخلص اہل علم اور ربانی علماء ہی قائم رہ سکتے ہیں جو اصول و قواعد میں پختگی رکھتے ہیں اور معاملات کو دین حنیف کے ترازو پر تولتے ہیں۔ تو علماء ہی مخلوقات کے پیشوا، اسلام کے محافظ، دین کے نگراں اور بدعت و تحریف سے اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہی لوگ اللہ کے ایسے اولیاء ہیں جنہیں دیکھنے سے اللہ کی یاد آتی ہے تو وہ امت کو گمراہی سے بچانے والے ہیں۔ وہ نوح کی کشتی ہیں جو اس سے پیچھے رہ گیا، خاص طور پر فتنوں کے زمانے میں وہ ڈوبنے والوں میں سے ہوگا، تو امت میں ان کی موجودگی امان کی ڈاٹ ہے۔ لیکن بعض لوگ ان کے مرتبے کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کی کمیاں نکالتے ہیں اور ان کی طعنہ زنی اور عیب جوئی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو جیسا کہ امام احمد رحمہ اللہ نے کہا ہے، لوگوں پر ان کا اثر کتنا اچھا ہے اور ان پر لوگوں کا اثر کتنا گھناؤنا ہے۔ بعض اہل علم یا ان میں سے کسی ایک کی موت اسلام میں ایسا خلا ہے جس قدر بھی رات و دن کا سلسلہ گزرتا ہے جسے کوئی چیز بھر نہیں سکتی۔ مومن بھائیوں، نفس کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ کھونا اور امت کے لیے سب سے زیادہ دکھ و صدمے کا نقصان ربانی علماء اور مسلم ائمہ کا کھونا ہے، کیونکہ وہ انبیاء کے وارث، رسولوں کے جانشین اور میراث نبوت کے امین ہے۔
وہ لوگوں کے لیے روشن سورج، چمکدار ستارے اور امت کے لیے تاریکی کے چراغ اور ہدایت کے نور ہیں۔ انہی کے ذریعے دین کو محفوظ رکھا گیا ہے اور دین کے ذریعے وہ محفوظ رکھے گئے ہیں۔ انہی کے ذریعے ملت کے مناروں کو بلند کیا گیا اور ان کے ذریعے وہ بلند کیے گئے۔ ارشاد ربانی ہے اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں درجے بلند کر دے گا۔ امام احمد کے ہاں صحیح سند سے وارد ہے۔ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء کی مثال ستاروں کی طرح ہے، خشکیوں سمندر کی تاریکیوں میں ان کے ذریعے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ جب یہ ستارے بجھ جائیں گے تو جلد ہی رہنمائی کرنے والے بھٹک جائیں گے۔ اور اس آفت کی خطرناکی اور اس مصیبت کی بڑی سنگینی کو بیان کرنے کے سلسلے میں ہمارے لیے مصطفیٰ کا یہ قول کافی ہے، اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں سے چھینتے ہوئے نہیں اٹھائے گا بلکہ وہ علماء کو اٹھا کر علم کو اٹھا لے گا، یہاں تک کہ جب وہ کسی عالم کو نہیں چھوڑے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سربراہ بنا لیں گے، ان سے سوال کیے جائیں گے تو وہ علم کے بغیر فتوے دیں گے، اس طرح وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو علم کو لازم پکڑو قبل اس کے کہ اسے اٹھا لیا جائے، اور اس کا اٹھا لیا جانا اس کے اہل کا چلا جانا ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا جب کسی عالم کی موت ہو جاتی ہے تو اسلام میں ایک سوراخ ہو جاتا ہے جو سوراخ کو اس کا کوئی جانشین ہی پر کر پاتا ہے۔ تیری زندگی کی قسم، مال کا کھونا، گھوڑے اور اونٹ کا مرنا مصیبت نہیں ہے، لیکن اصل مصیبت تو اس عالم کی موت ہے جس کی موت سے بہت مخلوق مر جاتی ہے۔ تو عالم کی موت ایک شخص کی موت نہیں ہے بلکہ ایک قوم کی عمارت منہدم ہو جاتی۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا ہے عالم کی موت اسلام میں ایسا سوراخ ہے جس قدر بھی رات و دن گزر جائیں اسے کوئی پر نہیں کر سکتا۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے پوچھا گیا قیامت اور لوگوں کی ہلاکت کی نشانی کیا ہے، تو انہوں نے کہا جب ان کے علماء ختم ہو جائیں۔ جب زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تو ابن عباس نے کہا جو یہ چاہتا ہے کہ علم کے ختم ہونے کو دیکھے تو علم اس طرح ختم ہوتا ہے۔ جب کوئی علم و تقوی والا مر جاتا ہے تو اسلام میں ایک قسم کا شگاف پڑ جاتا ہے۔ ایسے عابد کی موت جو رات میں اپنے رب سے سرگوشی کرتے ہوئے بہت زیادہ قیام کرتا ہو ایک خسارہ اور مصیبت ہے۔ پسندیدہ سالے کی موت ایک خسارہ ہے، اس کے دیدار میں اسلام کی زندگی ہے۔ اس زمانے کی عظیم مصیبتوں میں سے علماء کے پتوں کا گرنا اور امت کے بلند علمی و عدالتی شخصیات کا وفات پانا ہے۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے عظیم مرتبے کی معرفت حاصل کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں، ان کا ذکر جمیل کریں، ان کی زندگی میں اور ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعائیں کریں۔ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے قضاء و قدر پر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے کھونے پر اللہ تعالیٰ ہمیں اجر سے نوازے، ان کے کھونے پر امت کو عظیم مبارک جانشین عطا کر کے بہترین بدل سے نوازے۔ نا امیدی کی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن تک اس امت میں خیر باقی رہنے والا ہے۔ جب ہم میں کے کسی سردار کی موت ہوتی ہے تو کوئی دوسرا سردار کھڑا ہو جاتا ہے جو معزز لوگوں کی باتیں کہنے اور کرنے والا ہوتا ہے۔ مومنوں، ایمان و امن دونوں لازم و ملزوم ہیں، ان دونوں کے محافظ ہم مثل ہیں، ان دونوں کی جڑیں پائیدار ہیں اور ان کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ وہ شریعت کے نگراں اور سرحدوں کے محافظ ہیں، ان دونوں کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے۔ جب تک سینوں میں دھڑکن ہے لوگوں میں سے کوئی بھی ان دونوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ جب سے اس روشن شریعت کا سورج طلوع ہوا اس وقت سے اس نے کائنات کو وسیع امن اور محبت بھرے بھرپور امن کا سایہ عطا کیا۔ مومنوں، ایمان و امن دونوں لازم و ملزوم ہیں، ان دونوں کے محافظ ہم مثل ہیں، ان دونوں کی جڑیں پائیدار ہیں اور ان کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ وہ شریعت کے نگراں اور سرحدوں کے محافظ، ان دونوں کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے۔ جب تک سینوں میں دھڑکن ہے لوگوں میں سے کوئی بھی ان دونوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو سرحد پر پہرا دینے والوں کو مبارکباد، اور ان کے لیے کتنی اچھی خوشخبری۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، دو طرح کی آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روئے اور دوسری وہ آنکھ جو رات کے وقت اللہ کی راہ میں پہرا دے۔ بخاری میں سہل ابن سعد الساعدی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک دن کا پہرا دنیا وما علیہا سے بڑھ کر ہے۔ جنت میں کسی کے لیے کوڑے جتنی جگہ دنیا وما علیہا سے بڑھ کر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا ایک دن اور ایک رات سرحد پر پہرا دینا ایک ماہ کے روزے اور قیامت سے بہتر ہے، اور اگر پہرا دینے والا فوت ہو گیا تو اس کا وہ عمل جو وہ کر رہا تھا آئندہ بھی جاری رہے گا۔
میت کا عمل ختم ہو جاتا ہے، سوائے اللہ کے راستے میں سرحد پر تعینات شخص کے، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قیامت کے دن تک بڑھاتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر میت کے عمل کا سلسلہ بند کر دیا جاتا ہے سوائے اس شخص کے جو اللہ کے راستے میں سرحد کی نگرانی کرتے ہوئے مرے، تو اس کا عمل قیامت کے دن تک بڑھایا جاتا رہے گا اور وہ قبر کے فتنے سے محفوظ و مامون رہے گا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے حدیث حسن صحیح ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ان دونوں حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ سرحد کی نگرانی ان اعمال میں سے سب سے افضل ہے جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے، اس لیے کہ صدقہ جاریہ وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے اور نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں، ان تمام کا ثواب صدقے کے ختم ہونے، علم کے چلے جانے اور اولاد کے مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، لیکن سرحد کی نگرانی کا ثواب قیامت کے دن تک بڑھایا جاتا رہتا ہے، اس لیے کہ بڑھنے کا اور کوئی معنی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اسے دوگنا کیا جائے، اور یہ کسی سبب پر موقوف نہیں ہے کہ اس کے ختم ہونے سے وہ ختم ہو جائے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا دائمی فضل ہے جو قیامت کے دن تک جاری رہے گا، اور یہ اس لیے کہ تمام نیک اعمال تبھی انجام دیے جا سکتے ہیں جب دشمن سے حفاظت اور امان حاصل ہو۔ اللہ اکبر۔ سرحد کی نگرانی کرنے والوں کی شان کتنی بلند ہے، صحیح خبر نے ان کے ذکر کو بلند اور پست جگہوں میں پھیلایا۔ وہ ہمارے لشکر ہیں، وہ جب سرحدوں پر دشمنوں کی کرخت چہروں کو دیکھتے ہیں تو وہ بزدل نہیں ہوتے۔ تو سرحدوں کے محافظ اور اللہ کے راستے میں نگرانی کرنے والے کس مقام و مرتبے پر فائز ہیں، اور کتنا وہ عظیم فضل ہے جو ان سب کا انتظار کر رہا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے علماء کی ایک جماعت سے نقل کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں تعینات رہ کر نگرانی کرنا حرمین شریفین اور تمام مساجد میں اعتکاف کرنے سے بھی افضل ہے۔ ہمارے ہاں ہمارے نبی کی صحیح سچ بات پہنچی ہے جو جھوٹ نہیں۔ عبداللہ ابن مبارک نے حرمین کے مقیم فضیل ابن عیاض کو یہ اشعار لکھے۔ جب فضیل نے ان اشعار کو پڑھا تو ان کی آنکھیں بہنے لگی اور کہا، ابو عبد الرحمن نے سچ کہا۔ اس طرح مخلص اہل علم ہوا کرتے تھے، وہ مسلمانوں کے ممالک کی سرحدوں پر نگرانی کے حریص ہوتے اور ایک دوسرے کو اس پر ابھارتے، اس لیے کہ اس کا عظیم اجر اور بڑا ثواب ہے، اور مقدس مقامات، جانوں اور روحوں کی حفاظت اور ملکوں کے استحکام و ترقی میں اس کا زبردست اثر ہے۔ ہم اپنے جوانوں، بہادر سیکورٹی اہلکاروں اور سرحدوں کے مضبوط پہرے داروں، ہتھیاروں سے لیس نگرانی کرنے والوں، بارڈروں پر تعینات فوجیوں اور ٹھکانوں کی حفاظت کرنے والوں پر ہر درجہ فخر کرتے ہیں، اور ممبر مسجد حرام سے ان کی شاندار بہادری اور کامیابیوں سے پر دفتر پر خوشبودار، معطر، مہکتی ہوئی مبارکباد اور نیک خواہشات پیش کرتے ہیں۔ یہ تعظیم و احترام اور خصوصی تعریف و فخر مندی کی مبارکبادی ہے۔ تم راتوں میں جگے رہے تبھی ہم سو پائے، تم نے دفاع کیا تبھی ہم امن سے رہے، بہادری اور شجاعت کے ساتھ تم نے میدانوں میں مقابلہ کیا تو ہمارے اوپر تمہارے لیے آنسو بہا کر دعا کرنا واجب ہو گیا۔ تو اے بلندیوں والے، تم اسی طرح قوت کے ساتھ بہادر بن کر بلند رہو، ورنہ نہیں۔ یہ ایسا شرف ہے جو عظمت میں ستاروں سے بھی آگے بڑھا ہوا ہے، اور ایسی عزت ہے جو پہاڑوں کو بھی بیچ ہیچ کر دیتی ہے۔ تو اے بہادر فوجی، تمہیں فتح نصیب ہو اور ہمیشہ حاضر و مستقبل میں کامیاب ہو۔ ہمارے بہادر جو ہر مجلس کی گفتگو ہیں وہ اپنے ملک کے ساتھ مخالط نہیں کرتے ہیں۔ جنگ کی تلخی پر انہوں نے صبر کیا تو وہ میٹھے پیالوں میں شیریں آرزوؤں سے ہمکنار ہوئے، اور جن لوگوں کو مصیبتیں لگی ہیں ان کے لیے انشاءاللہ شفایابی اللہ کی طرف سے آئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، جب تم کسی مخالف فوج سے بھیڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور بکثرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر و سہارا رکھو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جان لو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت میں برکت عطا فرمائے، اس میں جو واضح آیتیں اور حکمت ہے ان سے ہمیں فائدہ پہنچائے اور ان کے ذریعے ہمیں بلندی عطا فرمائے۔ میں اپنی یہ باتیں کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، آپ سب کے لیے
اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر طرح کے گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. تم اسی سے مغفرت طلب کرو، اسی کی بارگاہ میں توبہ کرو. یقیناً میرا رب بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے، ایسی حمد جو اس کے چہرے کے جلال اور اس کی بادشاہت کی عظمت کے لائق ہو. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندہ و رسول ہیں. وہ سب سے بہتر ہیں جنہوں نے حق و ہدایت کی طرف رہنمائی کی. اللہ تعالیٰ کا درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر، آپ کی آل و اولاد اور صحابہ کرام اور تابعین پر، اور قیامت کے دن تک جو حق کے ساتھ ان کی اتباع کریں ان پر. اما بعد، اے اللہ کے بندو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اور اس کا شکر بجا لاؤ، اس لیے کہ جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا وہ اس سے محفوظ رکھتا ہے، اور جو اس کا شکر بجا لاتا ہے وہ اسے جو عطا کیا اور نوازا ہے اس میں اضافہ فرماتا ہے. مومنو، ہمارے اوپر عظیم نعمتوں اور نوازشوں میں سے امن و امان کی نعمت ہے، اور یہ سب سے عظیم نعمتوں میں سے ہے جو امن و امان کی نعمت ہمارے اوپر ہے. اللہ کے فضل سے ہمارا ملک بے پایاں امن اور حد درجہ امان میں ہے. یہ ملک اللہ کی حفاظت کی وجہ سے محفوظ ہے اور اللہ کے حکم سے دشمنوں سے محفوظ و مامون ہے. یہ ملک پہلے اللہ کے فضل سے، پھر اپنے مضبوط فوجیوں، بہادر لشکروں، فضائی دفاعی شاہینوں، مسلح افواج اور تمام عسکری سیکٹروں کے عقابوں اور ایسے مشترکہ متحدہ فورسز کے میزائلوں کا مقابلہ کرنے اور انہیں تباہ کرنے، ملک اور شہروں کا دفاع کرنے، مقدسات کی حفاظت کرنے، فائدوں، صلاحیتوں اور شہری سہولیات کی حفاظت کرنے کے لیے قولی و عملی طور پر اعلیٰ صلاحیت، مثالی تیاری، گھات میں لگے رہنے، داؤ لگانے اور بیدار رہنے کو کر دکھایا ہے، تاکہ مشترک سیکورٹی آپریشن کو یقینی بناتے ہوئے علاقے کے خلاف دہشت گردوں کی جاہریت و زیادتی اور ان کے جرائم کو روکا جائے، اور خطے اور توحید کے ملک اور بین الاقوامی سطح پر منڈلا رہے تباہ کن خطرات کو دور کیا جائے، اور کامیابیوں کی خوشخبریاں ظاہر ہونے لگی ہیں تاکہ امن و امان کو یقینی بنایا جا سکے اور ظالموں کے ظلم اور دہشت گردوں کی دہشت گردی پر بند باندھا جا سکے، اور علاقے میں امن و استحکام قائم کیا جا سکے، اور علاقائی اور بین الاقوامی خطرات کا مردانہ وار مقابلہ کر کے ان کو ختم کیا جائے. اور کل اللہ کے حکم سے کل انشاءاللہ فتح کی خوشخبری چمکنے لگے گی اور فتح کی خوشخبریاں آنے لگیں گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس روز مسلمان شادماں ہوں گے اللہ کی مدد سے، وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے. اصل غالب اور مہربان وہی ہے. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اللہ کے بندو، اب تک احتیاطی اقدامات اور بچاؤ کی تدابیر اور صحت کی ضروریات اختیار کرنے کے سلسلے میں لگاتار یاد دہانی کی جا رہی ہے. ایسا آپ کی صحت کا خصوصی خیال رکھنے، آپ کے خاندان اور بال بچوں کی سلامتی کے لیے کیا جا رہا ہے. یہ حرمین شریفین میں بھی اور مختلف جگہوں پر، شاپنگ علاقوں میں بھی کیا جا رہا ہے. خاص طور پر یہ آپ کے خاندان اور بال بچوں کی سلامتی کے لیے کیا جا رہا ہے. خاص طور پر کورونا وبا کی نئی لہروں اور جدید ویریئنٹ کے پھیلاؤ کی وجہ سے کیا جا رہا ہے. یہ صورتحال متنبع رہنے اور احتیاطی اقدامات کو نافذ کرنے میں سنجیدہ ہونے کا مطالبہ کر رہی ہے. خاص طور پر جسمانی دوری اختیار کرنے، ماسک پہننے، ایک جگہ اکٹھا نہ ہونے، ویکسین کی بوسٹر ڈوز لگوانے کی کوشش کرنے کی، اس لیے کہ ہماری امیونٹی ہماری زندگی ہے. خاص طور پر اس صورتحال میں جبکہ اسکولوں میں کامیاب حضوری تعلیم کا آغاز ہونے جا رہا ہے جو نفسیاتی طور پر تیار ہونے اور پرامن اور صحت والا ماحول تیار کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے. اللہ تعالی ہمارے ملک بلاد حرمین شریفین کی اور تمام مسلمانوں کے ممالک کی ہر برائی و مصیبت سے حفاظت فرمائے اور ہر طرح کی بہتان تراشی اور افواہوں سے محفوظ رہے. اللہ رب العالمین ہمیں، ہمارے ملک کو اور مسلمانوں کے تمام ممالک کو ہر طرح کے فتنے اور شر اور برائی سے محفوظ رکھے. یہ اور درود و سلام بھیجو نبی مصطفیٰ اور رسول مجتبیٰ پر، اللہ تعالیٰ نے جس کا تمہیں معزز حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی محکم کتاب میں فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو. اے اللہ،
درود و سلام نازل فرما محمد آل محمد پر، جیسا کہ تو نے درود نازل فرمایا ابراہیم اور آل ابراہیم پر، یقیناً تو قابل تعریف۔ اے اللہ تو راضی ہو جا تمام صحابہ کرام سے اور خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ شرک اور مشرکوں کو ذلیل فرما۔ اے اللہ دین کے دشمنوں کو تباہ فرما۔ اے اللہ اس ملک کو آباد فرما اور پرامن رکھ اور اس کی حفاظت۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں، ہمارے ملکوں میں ہماری حفاظت فرما اور ہمیں امن و امان سے رکھ، اور حق سے اور توفیق سے اور صحیح رائے اور تائید سے ہمارے سربراہ مملکت خادم حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اور ولی عہد حفظہ اللہ کو ان تمام چیزوں کی توفیق عطا فرما جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہے، اور ملکوں کی اور بندوں کی اور انسانیت کی بھلائی ہے۔ اے اللہ تو اپنے اولیاء کی مدد کر۔ اے اللہ مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کر، مقروضوں کے قرضوں کو دور کر، بیماروں کی بیماری کو دور کر، مسلمانوں کے بیماروں کو دور کر دے۔ اے اللہ جنہیں ہم کھو چکے، ہم اپنے سربراہان مملکت میں سے، علماء میں سے، رشتہ داروں میں سے، ان تمام کی مغفرت فرما دے، ان کو معاف فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ پانی، برف اور اولے سے انہیں دھل دے۔ اے اللہ گناہوں سے انہیں ایسے ہی پاک کر دے جیسا کہ سفید کپڑا گندگی اور دھول سے پاک کر دیا جاتا ہے اور صاف کر دیا۔ اے اللہ جو زندہ ہیں علماء، ان کو تو اپنے دین پر قائم رکھ اور ان کی برکات کو اور ان کے فیض کو عام کر دے۔ اے اللہ جو وفات پا گئے ہیں ان کو اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرما، ان کے مرتبوں بلند فرما اور فردوس اعلیٰ میں انہیں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ اے اللہ تو ہمیں ان کے اجر سے محروم نہ فرما، اور اے اللہ تیرا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے، ہمارے لشکروں کی حفاظت فرما، انہیں کامیابی عطا فرما، سرحدوں پر انہیں ثابت قدم اور مستحکم رکھ، ان نشانوں کو کامیاب فرما۔ اے اللہ اے جلال و اکرام والے، اے اللہ ہمارے شہیدوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کے مریضوں کو شفا یابی عطا فرما، اے اللہ ان کو صحیح سالم اور کامیاب و فتح یاب ان کی جگہوں سے واپس فرما۔ اے جلال و اکرام والے، اے اللہ مہنگائی کو، وبا کو، سود کو، زنا کو، زلزلے کو، ان تمام کو ہم سے دور کرے، ہمیں ان سے محفوظ کر دے۔ اے اللہ وباؤں سے ہمیں محفوظ کر دے، وباؤں کو ہم سے دور کر دے۔ اے اللہ جنون، جزام، کوٹ تمام سے ہمیں محفوظ کر دے، ہمارے ملک کو، تمام مسلمانوں کے ممالک کو محفوظ کر دے۔ اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ اے اللہ تو ہی اللہ، تیرے علاوہ کوئی، تو مالدار ہے، ہم سب فقیر ہیں، ہمارے اوپر بارش نازل فرما، ہمیں نا امیدوں میں سے نہ بنا۔ اے اللہ ہمارے اوپر بارش نازل، اے اللہ ہمارے اوپر بارش نازل فرما۔ اے اللہ ہم تم سے مغفرت طلب کرتے ہیں کہ تو ہمارے اوپر بارش نازل فرما۔ اے اللہ تیرے ہی لیے حمد، اے اللہ تیرے ہی لیے حمد ہے جو تو نے بارش نازل فرمائی۔ اے جلال و اکرام والے، اور توبہ قبول فرما، تیری ذات پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو وہ بیان کر رہے ہیں۔